السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, وی ہوپ کہ یو آل آر فائن. آج ہم ایک کورس کے انٹروڈکٹری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے. آج ہم ایک کورس جس کو ہم فریشر انگلش لینگویج کورس یا شارٹ ٹریک ریٹن انگلش لینگویج کورس, اس کی انٹروڈکشن کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کورس ہے کیا اور اس کی آؤٹ لائن کیا ہے, اس میں کیا پڑھائے جائیں گے اور پڑھانے کی ترتیب کیا ہوگی, کلاسز کی ترتیب کیا ہوگی, کلاس کورس کا دورانیہ کیا ہوگا. تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے, پریزنٹیشن پر جانے سے پہلے, کہ کوئی بھی کام پہلے سوچ سمجھ کر اور اس کے فائدے اور نقصانات کو سوچ کر شروع کرنا چاہیے. اور جو بھی کام ہو جب آپ شروع کریں گے تو پختہ عزم کے ساتھ, عزم مصمم کے ساتھ, ایرینٹ ہو کر یہ عزم کر لیں کہ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. آج کل بحیثیت ٹیچر, بحیثیت اسٹوڈنٹ, میں نے یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کیا ہے کہ ہم نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی گئی ہے کہ ہمیں جذبہ تو بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے, لیکن جب ہم شروع کرتے ہیں تو ایک دو دن میں جو ہے ہمارا جذبہ وہ ماند پڑ جاتا ہے, جتنے بھی ہمارا جوش جذبہ ہے. تو اس لیے یہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ عزم کریں گے تو, اور اللہ جل شانہ کو یہی جو ہے عادات پسند ہے جو کم ہو لیکن مستقل ہو. اگر آپ زیادہ کریں گے لیکن ایک دن پڑھ کے آپ ایک سال کے لیے نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کو بھی ایسا عمل پسند ہے. ابھی بڑھتے ہیں آگے اپنے آج کے اس کورس کے انٹروڈکشن اور ڈیٹیل کے متعلق. سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس کو ہم نے شارٹ ٹریک یا فریشرز کا نام ہم نے کیوں رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز وی نو کہ اس کورس میں جو ہے ہم آپ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہے ہیں ایک یونیک سٹائل میں. جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اس سٹائل کو چھوڑ کر ایک یونیک سٹائل میں ہم پڑھنے جائیں گے. اور بالکل مختصر کورس, یعنی 3 ہفتے کے مختصر دورانیہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہم کور کر سکیں. تو اسی لیے اس کا شارٹ ٹریک رکھا ہے اس کا نام, تاکہ جو ہے ہم اس پہ شارٹ ٹرم میں جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. اور فریشر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس لیے ہم اس کو فریشر ہم نے نام دیا ہے کہ چونکہ ہم اتنا عرصہ جو ہے ایجوکیشن سے, اسٹڈی سے, اسکول کالجز سے ہم دور رہ کر تقریباً ہم جو ہے کافی کچھ بھول چکے ہیں. تو اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ سب جو ہے اسٹڈی کی طرف دوبارہ آ جائے. آپ سب جو ہے انشاءاللہ اس کورس کے بعد اسٹڈی کے عادی ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اس روٹین پر آپ آنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اس لیے ہم نے اس کو فریشر کا نام دیا ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ فریش اپ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دوبارہ وہی جو رونق ہے, جو پڑھائی کی, جو اسکول کالجز کی, انشاءاللہ وہ بھی بحال ہوں گے. اور ہم نے یونیک اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس میں آپ جو ہے نہ صرف لینگویج سیکھیں گے بلکہ پریکٹیکلی آپ جو ہے اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ جو ہے مختلف موٹیویٹرز بھی ہوں گے ہمارے ایز اے گیسٹ اسپیکر ہمارے ساتھ انشاءاللہ. کلاس کے دوران ہم ان کو انوائٹ کر کے آپ لوگوں سے ان کی
بات چیت ہوگی تو اس سے آپ لوگ انشاءاللہ موٹیویٹ بھی ہوتے رہیں گے، اور پریکٹیکلی آپ لوگوں کو ایسے اسائنمنٹس دیے جائیں گے جس سے آپ لوگوں کو سیکھ کر بہت انشاءاللہ انجوائے آپ کر لیں گے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے خود دیکھیں گے کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے انگلش سیکھا ہے، اور اس کورس میں 3 ہفتے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو خیر یہ تو جو ہے یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ کتنا آپ لوگ سیکھیں گے۔ بہرحال ہم جاتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ اب اگلے سلائیڈ میں ہمارے پاس ہے ایک شعر ہے۔ اکثر میں اپنے جو لینگویج کے کلاسز ہوتے ہیں وہ اس میں کہتا ہوں اس کو کہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ گر تو میں خواہی کی باشی خوش نویس، گر تو میں خواہی کی باشی خوش نویس، میں نویس میں نویس میں نویس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے رائٹر بنیں، لوگ آپ کی رائٹنگ سے متاثر ہو، لوگوں کو آپ کو جو آپ کی جو رائٹنگ کی جو جادو ہے وہ سب پہ چھا جائے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو آپ کے اندر جو خیالات ہے، آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں ان کو او بہو بالکل ایز اٹ از ریفلیکٹ کر کے رائٹنگ کی صورت میں، تو پھر اس کا ایک واحد حل ہے، وہ کیا ہے کہ میں نویس میں نویس میں نویس، یعنی لکھے۔ میں نویس مطلب کہ لکھتے ہی جاؤ۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ سے لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے پریکٹس لازمی ہے، اور لکھنا ایک ایسا ہے۔ انشاءاللہ آگے آپ لوگ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا جاؤں گا کہ ڈیلی لکھنے کے کیا فوائد ہیں۔ انشاءاللہ باقی لیکچر میں بھی آپ لوگ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے۔ ویسے کچھ دن پہلے ہمارا ایک ویبینار ہو رہا تھا، اس میں ایک کلونت نانجی، ایک انڈیا کے بہت اچھے رائٹر ہے، بلاگر ہے، وہ کہہ رہے تھے سیمینار کے دوران کہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں، اپنا ڈیوٹی سمجھ لیں روزانہ 500 ورڈز لکھنے کی، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنے اچھے رائٹر بن جائیں گے۔ یہ آپ چھوڑیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے لکھنا نہیں آتا، آپ لکھیں، اصل کام ہے لکھنا۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس شعر سے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی جانب۔ اس میں ہم آپ لوگوں سے ہمارے جو ایک پروگرام ہے اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں جو ہمارے پاس یعنی جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اس کا مقصد آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انیبل ایوری اسٹوڈنٹ ٹو ریفلیکٹ ونس اون تھاٹس ان انگلش، کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار انگلش میں کر سکیں۔ دیکھیے ہم جتنا بھی انگلش بولتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے خیالات کا اظہار انگلش میں نہیں کر سکتے جس طرح ہم اردو میں کر سکتے ہیں، یا اردو میں بمشکل ہم کر سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے مدر ٹنگ فارسی میں یا اردو میں بروئی میں جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا یہ کہ ہم پریکٹیکلی ان کو اتنا سکھائے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اپنے رائٹنگ میں وہ کر سکے۔ اور دوسرا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ پریپریشن آف کمپٹیٹیو ایگزامز، فار ایگزامپل ٹیسٹ، ای ٹی سی، کمیشن ایگزامز، ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس اس چیز سے گھبراتے ہیں، انٹری ٹیسٹ سے، باقی ٹیسٹ سے، تو ان کو پریپریشن بھی انشاءاللہ ان کو گائیڈ لائن بھی ہم انشاءاللہ پرووائڈ کرنا ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے کہ کس طرح ان کو گائیڈ کر کے جا رہے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں گے۔ اچھا، تیسرا جو ایم ہے وہ کیا ہے، انٹروڈیوسنگ دا ڈائریکٹ لرننگ میتھڈ انسٹیڈ آف جی ٹی ایم۔ جی ٹی ایم مطلب گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ ویورز، ایک بات ہے، ایک افسوس کا مقام بھی ہے اور ایک ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہم جو ہے صدیوں پرانا جو میتھڈ ہے جی ٹی ایم، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، ہم اسی سے آج تک اسی کے ذریعے ہم انگلش سیکھتے آ رہے ہیں، جو کہ بہت پرانا ہو گیا ہے۔ بلکہ آج کل جدید جو ایجوکیٹرز ہے یا جدید جو مطلب اسکولز ہے، جو ماہر تعلیم ہے، وہ اس کو جو ہے بالکل ایک جرم قرار دیتے ہیں کہ کسی بھی لینگویج کو جو آپ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے آپ سیکھنا، یہ بالکل جرم ہے۔ خیر یہ تو ایک بہت بڑی لمبی بحث ہوگی اگر ہم اسے ڈیٹیل میں جائیں گے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم
جی ٹی ایم میتھڈ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ لرننگ میتھڈ سے، جو کہ ایک جدید لرننگ سٹائل ہے، اس سے جو ہے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائے، ان کو سیکھنا، ان کو مطلب ڈائریکٹ لرننگ کے ذریعے سیکھنا سکھائے ان کو۔ تو ڈائریکٹ لرننگ ہے کیا؟ ڈائریکٹ لرننگ ہے کہ یہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کو اسی لینگویج میں سیکھنا۔ مطلب انگلش کو آپ ابھی جیسے کہ دیکھیے انگلش کی کلاس ہے، لیکن مجھے جو ہے ساری باتیں جو ہے اردو میں بولنا پڑ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ بالکل نسلوں سے چلا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو بائی پاس کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹ یہی ہے کہ آپ اسٹارٹ ہی انگلش سے کر لیں۔ اب یقین کریں، میں نے اس چیز کو ایک آبزرو کیا ہے کہ جب ہم اس سے پہلے آپ دیکھیں ایک چیز کہ دیکھیں اردو ہم بولتے ہیں، اردو ہم سوچتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی اردو کی گرامر کو پہلے سیکھا ہے؟ کیا ہم نے پہلے اردو کے پارٹس آف اسپیچ کو پہلے سیکھ کر پھر اردو بولنا شروع کیا ہے؟ آف کورس نو، نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اردو کو ڈائریکٹ لرننگ سے، ڈائریکٹ میتھڈ سے ہم نے جو ہے سیکھا ہے۔ ہم نے بچپن سے ڈائریکٹ ہم نے اردو بولنا شروع کیا ہے۔ ہم پہلے بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی، اسکول میں سمجھ نہیں آتی تھی، آہستہ آہستہ 1 سال 2 سال آج الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک اردو بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ سے سیکھا ہے، ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھا ہے۔ تو ایک بات آپ سوچیں کہ اگر ہم جو ہمارے مادری زبان ہے، دیکھیے اس کو بھی ہم نے کیسے سیکھا ہے؟ وداؤٹ گرامر ہم نے اس کو سیکھا ہے۔ تو جب ہم مادری زبان وداؤٹ گرامر سیکھ سکتے ہیں، جب ہم چلو آپ کہتے ہیں کہ اس میں وہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں، چلو اس کو چھوڑ دیں۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، اردو ہم بڑے ہو کر ہم نے سیکھا ہے وداؤٹ گرامر۔ تو جب اردو ہم سیکھ سکتے ہیں وداؤٹ گرامر، جب ہم اپنے مدر ٹنگ وداؤٹ گرامر سیکھ سکتے ہیں، تو انگلش جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ انگلش تو بہت آسان زبان ہے ہماری مادری زبان اور نیشنل لینگویج کی بنسبت، تو اس کو تو ہم اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ سوچیں، آپ یقین کر لیں کہ آپ انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ لرننگ سے آپ انگلش کو سیکھ سکیں گے۔ اگرچہ ہم گرامر کو تھوڑا بہت ٹچ کریں گے، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ ہم اکثر ہمارے جو ہوتے ہیں اکیڈمیز میں 1 سال 2 سال مسلسل ہم پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ ہم میٹرک تک پورا 10 سال تک ہم گرامر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے ڈیپ میں نہ جائے، شارٹ طریقے سے جو ضروری چیزیں ہیں گرامر کی وہ پڑھ لیں۔ ہم میرا ایک پریکٹیکل میں نے بھی یہ دیکھا کہ ہم کراچی میں پڑھتے تھے مدرسے میں، تو وہاں پہ ہماری جو عربی کی ٹیچر، اب عربی آپ ذرا سوچیں کہ کتنا مشکل زبان ہے ہمارے لیے۔ تو فرسٹ ڈے ہمارے جو عربی کا ٹیچر تھا، وہ کلاس میں انٹر ہوتے ہی اس نے کہا کہ آج سے ہم جو ہے سنتکلم فی اللغۃ العربی، اس نے بالکل اردو بھی نہیں کہا، اس نے عربی سے سٹارٹ کر لیا کہ آج سے ہم جو ہے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج سے ہم عربی میں بات کریں گے۔ تو اسی دن سے اس نے میرے ساتھ عربی میں بات کی، ہمارے اردو ٹوٹا پھوٹے ہم عربی ان سے ساتھ بات کرنا شروع کیا۔ تو یقین کر لینا آہستہ آہستہ سال کے آخر میں الحمدللہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ کم از کم اپنے خیالات کو تھوڑی بہت جو ہے ہم عربی میں بیان کر سکیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈائریکٹ لرننگ سے ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی۔ اگر ہمارے جو ٹیچرز ہمارے ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں کہ جی ٹی ایم میتھڈ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ لرننگ سے وہ ٹیچنگ بھی سٹارٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو ملیں گے۔ آگے ہمارا جو چوتھا، سوری یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، چوتھا جو ہے جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایڈہیرنٹ آف اسٹڈی، اسٹرانگ ایڈہیرنٹ آف اسٹڈی بنانا ہے، یعنی اس کو مستقل مزاج بنانا ہے اسٹڈی کے لیے، مطلب ان کو کتابی کیڑا بنانا، مسلسل ان کی مطالعے کی عادت ان میں ڈالنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیں آج ہم میں بہت شدید اس چیز کا وہ قلت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا، موبائلز نے ہمارا ایسا حال کیا ہے کہ ہم کتابوں کا ٹچ بھی نہیں کرتے۔ ایون سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں، دیکھیں ہر چیز کو اس کے لمٹ تک ہمیں رکھنا ہے۔ موبائل میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ کیلیفورنیا امریکہ کا جو ایک ریاست ہے، ایک سٹی ہے، تو وہاں پہ جو ہے ٹیکنالوجی میں دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، اور سب سے زیادہ کتابیں پبلش بھی وہیں پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی تو کی ہے، لیکن اپنے بکس کو تو نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن ہم نے اتنی ترقی بھی نہیں ہے، لیکن اپنے بکس کو ہم نے
بالکل شیلف کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے ان کو. ایک تھوڑے بہت پڑھتے ہیں وہ بھی PDF سے, بالکل بھی نہیں. PDF سے جو ہوتا ہے وہ جو بک سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ PDF سے کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کے نقصانات بھی زیادہ ہے. تو ہمارا مقصد ایک یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایڈہیرنٹ آف اسٹڈی, یعنی مستقل مزاج اسٹڈی کے لیے ان کو مطلب مطالعے کا مستقل مزاج ان کے اندر ان کو عادی بنانا. پانچواں جو ہے میں میکنگ دا گرامر ایزی اینڈ شارٹ انسٹیڈ آف 1 or 2 years, کہ ہم جو ہمارے جو گرامر ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے. میرے خیال میں نے دیکھا تھا اتنے بڑے بڑے بکس ہے, 18 بکس ہے اس میں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بالکل شارٹ کر کے 4-5 دن میں اپنے گرامر کو ہم ختم کر لیں, بالکل مختصر انداز میں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا, اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ تاکہ آگے کے لیے کوئی کمی بھی فیل نہ ہو ایجوکیشنل کیریئر میں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے پانچواں, کہ ہم گرامر کو شارٹ کر لیں. اور جو آخری ہمارا ایم ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو ایسے اور پریس رائٹنگ جو کہ بہت لازمی چیز ہے اس کو متعلق سکھانا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہیں. ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف کہ اس کورس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا چاہیے. اس کورس کو ایڈمیشن کے دوران آپ کی رجسٹریشن ہوگی تو آپ کو کیا کیا چاہیے. سب سے پہلا آپ کو ایک لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا اسمارٹ فون یہ لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یا لیپ ٹاپ ہو یا کمپیوٹر ہو یا اسمارٹ فون آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. اور دوسرا انٹرنیٹ تک ایکسیس رسائی آپ کے ساتھ لازمی ہے. مطلب صرف واٹس ایپ سوشل میڈیا پیکج نہیں بلکہ انٹرنیٹ کا وہ بھی لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ تھوڑے سے لمبے بھی ہے اور ان کی گرافکس بھی تھوڑی سی ہائی لیول کی ہے بنسبت ہمارے جو باقی جو کلاسز ہو رہے تھے واٹس ایپ پہ. یہ جو ہے آپ لوگوں کو آن لائن یوٹیوب پر آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم آپ لوگوں کو لنکس سینڈ کرتے جائیں گے کیونکہ یہ واٹس ایپ پر سینڈ نہیں ہو سکتے ہیں بڑے ویڈیوز ہیں, دیٹس وائی. اور آپ لوگوں کو ایک آپریٹنگ آف واٹس ایپ اینڈ یوٹیوب اور واٹس ایپ کے جو میتھڈز ہے طریقے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو آنے چاہیے. اور تیسری جو چیز ہے ایک پین اور 2 رجسٹر آپ لوگوں کو پاس لازمی ہونی چاہیے. ایک رجسٹر آپ لوگوں کو ویکیبلریز کے لیے, ایک رجسٹر ڈیلی نوٹس اسائنمنٹ وغیرہ کے لیے. اور چوتھی جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا فونٹ بھی اس کا انکریز کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اسٹرانگ کریج. بس یہ چیز اگر آپ کے اندر ہو تو آپ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں. حوصلہ انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں اس کو. ایک دن سمجھنا ہے, 2 دن سمجھنا ہے, تیسرے دن سمجھنا ہے, آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ اس کو کر سکیں گے. اور استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہو. آگے جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے گرامر, ٹھیک ہے. کلاس کے دوران ہم ایک پارٹ گرامر کا بھی ہوگا جس میں ہم پارٹس آف اسپیچ, ٹینسز, ایکٹیو وائس, پیسو وائس, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ بالکل مختصر انداز میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے. یہ چیز یہ ہمارا آؤٹ لائن میں ایک ایسا ہے کیونکہ یہ لازمی ہے. ہم اس کو گرامر کو بالکل بائی پاس بھی نہیں کر سکتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے ویکیبلری بلڈنگ. دوسرا ہمارے اس کورس کا ایسا ہوگا ڈسکورنگ ویکیبلریز آن ڈیلی بیسس. ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویکیبلریز سکھائیں گے. بکس ہیں آپ لوگوں کو, اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈیلی ویکیبلریز سینڈ کیے جائیں گے اور بتایا جائے گا. بالکل یہ اس طرح نہیں کہ صرف آپ لوگوں کو ایک ورڈ سینڈ کیا جائے گا, نہیں, بلکہ آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل میں ویکیبلریز سینڈ کیے جائیں گے کہ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں, کیسے یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ ان کو فردر آپ دیکھ سکیں گے کہ ویکیبلری پاور بلڈنگ کے لیے ہم نے کون سا اسٹریٹجیز اپنایا ہے اور کیسے آپ کے ویکیبلریز اس سے بلڈ ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ ڈیلی ہم 10 ویکیبلریز آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد پیراگراف رائٹنگ انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو, بلکہ فرسٹ کلاس سے آج سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کیسے ہم پیراگراف رائٹنگ کی صورت میں آپ لوگوں کو مجبور کریں گے لکھنے کے لیے. پیراگراف رائٹنگ کی صورت میں, چھوٹے چھوٹے پیراگرافس کی صورت میں. یہ بات آپ بالکل ذہن سے نکالیں کہ مجھے انگلش آتی نہیں ہے. آپ یہی سمجھیں کہ مجھے انگلش آتی ہے اور میرے اس آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹس ہے وہ صرف میرے پاس آئیں گے. میں کسی کو دکھاؤں گا بھی نہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آپ بالکل اس چیز سے پریشان نہ ہو. جو آپ کی مسٹیکس ہو آپ لوگوں کو ڈیلی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ وائس کے ذریعے آپ لوگوں کو میسیج کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی مسٹیکس بھی انشاءاللہ. تو آپ لوگ بالکل اس چیز سے گھبرائیں نہیں. تو یہ پیراگراف رائٹنگ. چوتھی بات موٹیویشن اینڈ کمپٹیشن. یہ بہت بڑا زبردست انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا ایسا ہوگا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا. آپ لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ایسا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کوئی آر بھی فیل نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی کہ میں نے ہارا. نہیں, بالکل ایسے انداز میں کہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ
تو انکریجنگ موٹیویشن وغیرہ کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ ہمارا کورس آؤٹ لائن ہو گیا. اچھا کلاس کی سیٹ اپ جو ترتیب ہے وہ کیا ہوگی؟ کلاس سیٹ اپ کوشش کریں گے ہم 45 منٹ یا اس سے کم پر مشتمل ہو. ہم کم سے کم کوشش کر لیں کیونکہ ہمارے 3 ہفتے ہیں تو 3 ہفتے میں ان چیزوں کو کور کرنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو کوشش کریں گے ہم 45 منٹ 30 منٹ تک ہم اپنے کلاس کو کنکلوڈ کر لیں. پہلا جو پارٹ ہے ہمارا وہ پریویس کلاسز کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کرنے کے بعد ہم گرامر کو تھوڑا ٹچ کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پھر ڈسکشن کر لیں گے, آپ لوگوں کے مسٹیکس کے جو پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں کے اسائنمنٹس جو مسٹیکس ہوں گے وہ ڈسکس کر لیں گے. پھر آپ لوگوں کو نیکسٹ 10 آورس کے لیے مطلب ابھی مطلب صبح 9 بجے آپ لوگوں کو مل جائے گے لیکچرز لنکس. آپ لوگوں کو رات 9 بجے تک یا 11 بجے تک آپ لوگوں نے جو ہے کیا کرنا ہے, بلکہ یہ 10 آورس نہیں ہے بلکہ اس کو ہمیں 6 آور کرنا ہے. 6 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیے جائیں گے. صبح 9 سے شام 9 بجے تک آپ نے اسائنمنٹ اپنا کمپلیٹ کر کے یہ پورا دن لیکچر کسی بھی ٹائم آپ سن کر اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے ہمیں آپ رات 9 بجے تک آپ نے اسائنمنٹس بھیجنا ہے. اور آخری جو ہمارا کلاس کی جو سیشن ہوتا ہے اس میں انٹرویوز ہوں گے, مختلف کوچز ہوں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ انسٹرکشنز آپ لوگوں کو اس کلاس کے اس کورس کے دوران کچھ انسٹرکشنز ہے وہ اپنے لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے, وہ آپ لوگوں نے مس بالکل نہیں کرنا ہے, وہ آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کورس کو کامیابی سے کمپلیٹ کر لوں تو آپ لوگوں نے ان انسٹرکشنز کو لازمی فالو کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ہے, اسٹڈی ایٹ لیسٹ 1 آور. ڈیلی آپ نے انگلش اسٹڈی کرنا ہے. کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ نے لازمی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے انگلش. مختلف بکس کو سمجھ آئے نہ آئے لازمی آپ نے پڑھنا ہے. دوسری بات کہ آپ نے سوچنا انگلش میں. کوشش کریں آپ جو بھی بات ہو آپ کہ آج میں اگر اسائنمنٹ لکھوں گی یا لکھوں گا تو آپ کیا لکھوں گی کیا لکھوں گا, آپ سوچتے رہے کہ مجھے اس ورڈ کو لکھنا ہے تو اس کو انگلش میں سوچے, اردو میں نہ سوچے, اپنے مدر ٹنگ میں نہ سوچے, انگلش میں سوچے کہ مجھے کس طرح کرنا ہے. اور پھر کوشش کرے آپس میں سسٹر ہے برادرز ہے آپس میں اگر ایک گھر سے 2 اسٹوڈنٹس سے آپس میں کوشش کرے کہ آپ انگلش میں بولتے رہیں. دسترخوان پہ چائے کے اس پہ آپ لوگ بولتے رہیں. ایسا نہیں کہ آپ دسترخوان پہ امی ابو بیٹھے ہوئے آپ لوگ شروع انگلش میں تو آپ لوگوں کو بھی مار پڑ جائے اور مجھے بھی گالیاں یا انسلٹ میری بھی ہو. ایسا کوشش کریں کہ موقع کو دیکھ کر مناسبت کو دیکھ کر آپ موقع کی مناسبت سے آپ انگلش بولنے کی کوشش کر لیں. اور رائٹ ڈیلی ایٹ لیسٹ 1 پیج. روزانہ آپ نے لکھنا ہے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے روزانہ کیا لکھنا ہے انشاءاللہ. تو آپ نے یہ 4 کام آپ نے لازمی کرنا ہے. پڑھنا ہے, سوچنا ہے, بولنا ہے, لکھنا ہے, صرف اور صرف انگلش میں. سو all these 4 instructions if you follow inshallah I hope you will inshallah get more and more and inshallah you will be able to write speak English. اب پھر کچھ اوائڈ ڈاؤنٹس ہے ان کو نہیں کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ کوشش کریں سوشل میڈیا کو بہت کم ٹائم دے دیں. یقین کریں یہ ہم یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھ کر کام کے بھی ہوں, ایک کام کے لیے ہم 5 ویڈیو دیکھ کر اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں. پلیز سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر واٹس ایپ ٹک ٹاک اور گیمز وغیرہ ان میں کوشش کریں آپ یہ جو ہمارے ناسور ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب نوجوان ہیں, آپ لوگ تو ہم سے بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں. کوشش کریں اپنے اس ٹائم کو ضائع نہ کریں. یقین کریں یہ نوجوانی زندگی انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی ہے. تو زندگی کے جو ہے اس ہر لمحات کو جو ہے تول کر آپ سوچ کر ان کو گزاریں تاکہ کل کے دن آپ کو پچھتاوا نہ ہو. دوسری بات کیا کرنا ہے, بالکل نیگیٹو تھنکنگ نہیں سوچنا ہے. نیگیٹو تھنکنگ کو بالکل خیر بات کرنا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. بالکل آپ کر سکتے ہیں, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. آپ کوشش کریں انشاءاللہ آج سے آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ بالکل کر سکتے ہیں. وہ میں نے کہا تھا کہ وہ سیمینار میں ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے ذہن میں یہی کریں. کوئی جب یعنی کوئی چیز سیکھتا ہے, کوئی اسپیکر ہوتا ہے تو اس کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ آ کر یہی سوچیں کہ صرف میں اکیلا ہوں, مجھے کوئی نہیں سن رہا ہے. تو لکھتے وقت بھی آپ نے, بولتے وقت بھی آپ نے یہی سوچنا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سن رہا ہے, بس
میں ایسے لکھ رہا ہوں، کوئی مجھے لکھائی کو کوئی نہیں پڑھے گا، کوئی میری باتوں کو نہیں سن رہا ہے. آپ جب ہمیں وائس سینڈ کریں گے یا آپ جو ہے لکھیں گے تو آپ یہی سوچیں کہ کوئی میری رائٹنگ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی میری بات کو نہیں سن رہا. تو آپ جو بھی بولیں گے آپ بولتے جائیں انشاءاللہ. اور نیگیٹو بالکل سوچیں نہیں کہ میں نہیں کر سکتا، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، بالکل اس کو نیگیٹو اپنے اس کو بھی بالکل آپ نے خیر بات کرنا ہے. یہ 2 چیزیں آپ نے بالکل، وہ 4 چیزیں اپنانی ہیں، یہ 2 چیزیں آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ یو ول انشاءاللہ بی سکسیڈڈ ان دس پروگرام. اور ابھی تو یہ انٹروڈکشن ہو گیا. ابھی کل کے لیے آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے. اس اسائنمنٹ کو آپ نے لازمی کرنا ہے، لازمی آپ نے اس پہ کرنا ہے. چاہے آپ کو انگلش آتی ہے نہیں آتی ہے، 5th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہو، ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہو، جو بھی ہو، اپنا ڈیٹیل انٹروڈکشن آپ نے لکھنا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے تعلق ہے میرا، ایجوکیشن میری کیا ہے، میرے اسکلز کیا ہے، میرے جو ہے ایکسپیرینسز کیا ہے. سب کچھ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے. کوشش کریں کہ 1 پیج پورا ہو، زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، کم نہ ہونی چاہیے. کوشش کریں جتنا بھی آپ لکھ سکے آپ لکھیں. دیکھیں اگر کسی کو بالکل بھی نہیں آتا ہے، اتنا تو نہیں آتا ہے آپ لوگوں کو کہ مائی نیم از فلانا، مائی فادر نیم از فلانا، آئی ہیو مائی فیوریٹ کلر از دس آئی ہیو 2 sisters brothers اینڈ مائی hobbies are these or I do this or that etc. So you have to write your detailed introduction in English. Please do not miss. It's your first assignment. So till night at 10 o'clock your assignments should be sent to us تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں. یہ تھی ہماری انٹروڈکٹری کلاس. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی اور بھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہے تو کائنڈلی آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو فیل فری ٹو کنٹیکٹ ود اس. سوری اف آور انٹروڈکٹری کلاس ٹوک لانگ. یہ بھی لازمی کلاس ہے کیونکہ آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے ہمارا پروسیس. تو باقی کلاسز سے یہ بہت لازمی کلاس ہے. تو اگر کچھ سمجھنا ہے تو لازمی آپ پوچھ سکتے ہیں. سو ٹیک کیئر ٹل ٹمارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.